خطابت پر اتر آئیں تو یہ انداز ہوتا ہے، خطابت پر اتر آئیں تو یہ انداز ہوتا ہے، عدو دین کا پنجہ توڑ دیتے ہیں طریقے سے، اور نصیحت کی طرف مائل اگر ہو جائیں تو نیت نبی سے دل کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں طریقے سے۔ آئیے ایک مرتبہ پیشوی نعرہ تکبیر و رسالت بلند کر لیں اور اللہ کے حمد و ثنا سے اپنے قلب کو منور و مجلہ کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سب شرکت کریں، دائیں سے لے کر بائیں تک اور آگے سے لے کر پیچھے تک جتنی حضرات بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے ایک مرتبہ آپ اگر رسول سے عشق کرتے ہیں تو عشق میں ڈوب کر ایک بار اگر اپنے رات کو یہاں بیٹھ کر سرو کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت سے عشق کرتے ہیں۔ آپ میں سے اعلیٰ حضرت سے جو محبت کرتا ہے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے فضا میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں سبھی عاشق اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، تو آپ کو اعلیٰ حضرت کے عشق کا جام پلانے کے لیے حضرت کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ قابل قدر علماء کرام، ائمہ کرام، شورا اعظام، حاضرین محفل، دور و نزدیک سے سننے والے بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمؤمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ بلا کسی تمہیدی کلمات کے آئیے ہم سبھی حضرات مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار ہر دو عالم کے سردار و سرکار شہ ابرار و اخیار روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور محبت کے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی اتنی زور سے درود پڑھیں، جو درود نہ پڑھنے کے قائل ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں ان کو بھی درود یاد ہو جائے۔ بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ حضرات زیادہ وقت نہیں لوں گا، نقیب اہل سنت عزیزم محمد اظہر الدین سلمہ نے اعلان کر دیا، صرف 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آج کے جلسے کے جو خصوصی مقرر ہیں ان کو لینے کے لیے گئے ہیں، بس وہ آئیں گے اور میری تقریر ختم ہوگی، مگر جتنی دیر کچھ عرض کیا جائے آپ حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ ادھر کے لوگ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ، اب بیچ والے کہیں سبحان اللہ، اب ادھر کے لوگ کہہ دیں سبحان اللہ، اب پورا مجمع آواز میں آواز ملا کے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے اور جنت کو محمد کا طلبگار چاہیے۔ اب آپ حضرات بیدار ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے رسولوں کی بارش ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ ابھی تو مین تقریر جب ہم اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ طبیعت پاک پاک ہو جائے گی۔ چند باتیں سنیں، آج کا یہ پروگرام ان کے نام سے منسوب ہے جنہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کے پوری دنیا میں
اس کے رسول کا چراغ جلایا. کہو سبحان اللہ. اس کے رسول کا چراغ جلایا. اس عبقری شخصیت کا نام ہے مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان پادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات، ایسی عظیم شخصیت جن کا یہ ایک مصرع سماعت فرمائیں یا پورا شعر سماعت فرمائیں کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہو سبحان اللہ. اب اس کی وضاحت میں کروں گا، ایمان تازہ ہوگا. وہاں کیا جود و کرم. ہم نے ہندوستان کے بڑے بڑے شعراء کرام کے دیوان کو دیکھا ہے، چاہے وہ میر تقی میر ہو یا سودا ہو یا ڈاکٹر اقبال ہو یا غالب ہو یا انشا ہو. جتنے شعراء ہندوستان میں گزرے ہیں تقریباً ہر شعراء کرام کے دیوان کو میں نے دیکھا ہے، مگر میں یہ محبت ہی نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر عرض کروں گا کہ سارے شعراء کے دیوان اعلیٰ حضرت کے اس ایک مصرے پہ قربان جائیں. حضرت کے اس ایک مصرے پہ قربان جائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے. لفظ جود بھی استعمال فرمایا اور لفظ کرم بھی استعمال فرمایا. جود اور کرم کے بیچ میں واو ہے. واو کا مطلب یہ ہے ان کو سیدھے کھا جاؤ. واو کا مطلب یہ ہے ان کو سیدھے کھا جاؤ. نہ دیکھو آؤ نہ دیکھو تاؤ، سیدھے کھا جاؤ. بہرحال عرض یہ ہے کہ لفظ جود بھی استعمال فرمایا ہے، لفظ کرم بھی استعمال فرمایا ہے. اردو ادب سے جانکاری جو لوگ رکھتے ہیں، اردو ادب کا مزاج جو جانتے ہیں، وہ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے کہ جود یہ معنی کیا ہے اور کرم کے معنی کیا ہے. جب ہم اس لفظ پر غور کیے ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ جود کی منزل الگ ہے اور کرم کی منزل الگ ہے. لیکن پھر بھی ہم حیران اور ششدر ہیں کہ آخر جود و کرم کی معنی کیا ہے. تو ہم اپنے ذہن و فکر یا ذہانت و فطانت کا سہارا لے کر جواب نہیں دیں گے. پربھنی کے تمام سنی مسلمانوں کو اعلیٰ حضرت کے دربار ہی میں ہم پیش کر رہے ہیں. آج ہمیں تصورات میں سوال کر رہے ہیں. حضور، پربھنی کے سنی مسلمان پوچھ رہے ہیں کہ جود اور کرم دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے. تو مزار اعلیٰ حضرت سے یہ جواب ملتا ہے، اے نبی کے دیوانوں تمہیں معلوم نہیں، اے نبی کے چاہنے والوں تمہیں معلوم نہیں، اے وفاداروں تمہیں معلوم نہیں، اے میرے کمبر شریف کے سائے کے طلبگاروں تمہیں معلوم نہیں کہ جود کسے کہتے ہیں، کرم کسے کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، کرم اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر ملے اور جود اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے ملے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے نبی کا دربار وہ دربار ہے جہاں مانگنے پر تو ملتا ہی ہے، مگر ہمارے نبی بغیر مانگے عطا فرماتے ہیں. پوری دنیا سنیت کو اعلیٰ حضرت نے عشق کا پیغام دیا، ادب کا پیغام دیا، تعظیم کا پیغام دیا. اگر میں ایک بات عرض کروں آپ مجھے جواب دیں. آج کے اس پرفتن پر آشوب دور میں نگاہ اٹھا کر دیکھو، کہیں ہارٹ اٹیک کی کسی کو شکایت ہے، کسی کو شوگر کی شکایت ہے اور کسی کو نہ جانے کیسے کیسے مہلک بیماریوں میں لوگ شکار ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے کہ آج پہلی تاریخ اٹھا کر دیکھو، نہ اتنی خطرناک بیماریاں تھیں، نہ ہی اتنے مہلک امراض تھے جتنے مہلک امراض آج ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میں عرض کروں گا حضرات. پوری دنیا پر نگاہ کائرانہ ڈال کر دیکھو، جہاں پر ہے مسلمان سسک رہا ہے، جہاں پر ہے مسلمان بلک رہا ہے، مسلمان تڑپ رہا ہے. کبھی اس تڑپنے کی وجہ پر آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ اس بلکنے کی وجہ پر غور و فکر کیا؟ اگر نہ کیے ہو آج وحید القادری کی زبان سے سماعت کر لے. ارے جب سے پیارے رسول کی شان میں گستاخیاں ہونا شروع ہوئی ہے تب سے بیماریاں بھی آنا شروع ہو گئی ہے. کیوں نہ ہو آپ
قادری اپنے دل سے نہیں بول رہا ہے میرے دوستوں، میں قرآن پیش کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 ہے، دوسرا پارہ، دوسرے پارے کا صفحہ 20 ہے، 20ویں صفحے کا سطر نمبر 1، ارشاد رب قدیر وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تابوت صندوق کو نازل فرمایا تھا، کس پر نازل فرمایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ وہ صندوق کیسی تھی؟ شمشاد کی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، 3 ہاتھ لمبی تھی، 2 ہاتھ چوڑی تھی، اور اس کے اندر کیا رکھا ہوا تھا؟ اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے نبیوں کی تصویریں تھی اور انبیاء اور رسولوں کی تصویریں اس کے اندر تھی۔ جب تک قوم بنی اسرائیل اس صندوق کا احترام کرتے تھے، بیماریوں سے محفوظ تھے، کوئی امراض ان کے سامنے نہیں تھے، کوئی تباہیاں ان کے اندر نہیں تھی۔ لیکن جب ان کے اندر ایک بات اور غور کر لیں، قوم بنی اسرائیل ایک سے ایک شہید سوار تھے، ایک سے ایک بہادر تھے۔ جب جنگ کے لیے جاتے تھے اپنی تلواروں پہ ناز انہیں نہیں تھا، اپنے بازوؤں پر انہیں ناز نہیں تھا، اپنے قوت بازو پر انہیں ناز نہیں تھا۔ اگر ناز تھا تو صرف اس صندوق پر ناز تھا، جہاں رکھ دیتے تھے دشمن فرار ہوتے تھے، اس صندوق کی برکت سے کامیاب ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ صندوق کی برکت سے سب کامیاب ہوتے تھے۔ لیکن ایک بات اور بتاؤ حضرات، جب ان کے اندر برائیاں پیدا ہوئی، جب ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی اور برائیوں میں وہ برائیوں کی میدان میں وہ قدم رکھے تو حال کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان کے اوپر مسلط فرمایا اور وہ جو ہے صندوق لے کر گئے۔ اور جب صندوق لے کر گئے تو اچھی جگہ نہیں رکھے، گندی جگہ رکھے، تعظیم نہیں کیا، احترام نہیں کیا، اس صندوق کا ادب نہیں کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قہر نازل ہوا کہ طرح طرح کی مصیبتوں میں وہ پھنس گئے، کہ طرح طرح کی بیماریوں میں وہ پھنس گئے۔ اور یہی تک بات نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی 7 بستیوں کو برباد کر دیا۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں پر بربادی ہے یہ بدعقیدوں کی بدعقیدگی کی وجہ ہے، بدعقیدوں کی بدعقیدگی کی وجہ ہے۔ نہ یہ نبی کی تعظیم کیے ہوتے، نہ مسلمانوں پر تباہی آئی ہوتی۔ اے مسلمانوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہم بیماریوں سے بچیں، ہم حاجت جیسی مولک بیماریوں سے بچیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بربادی سے بچیں، بدعقیدوں کا ساتھ چھوڑ دو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جنہوں نے نبی کی تعظیم کا درس دیا ہے، نبی کی بدعت کا درس دیا ہے۔ وہ ذات کون سی ذات ہے؟ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ سبحان اللہ، بہت اب آگے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، صندوق آ گئی۔ جب آپ دنیا سے پردہ کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین، آپ کے کپڑے، حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے کے چند ٹکڑے اس کے اندر ہیں۔ احترام ہو رہا ہے، ادب ہو رہا ہے، تعظیم ہو رہی ہے، بیماریوں سے محفوظ ہیں، بیماریوں سے محفوظ ہیں، قسم کی مہلک امراض سے سب کے سب محفوظ رہے۔ میرے دوستوں غور تو کر لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا، حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین، میرے دوستوں جب تک قوم نے احترام کیا بربادیوں سے محفوظ رہے۔ تو میرے دوستوں غور تو کر لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کی برکت کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کی پیران مبارک کی برکت کا عالم کیا رہا ہوگا؟
اذهبوا بقمیصی هذا فالقوا علی وجهی ابیات بصیرہ. کہہ دو سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتائیں, میری گفتگو سمجھ رہے ہیں نا؟ بولو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. سبحان اللہ. پرونی میں تو کم تقریر ہو رہی ہے, باہر کی دنیا میں تو ہمیشہ جاتا رہتا ہوں, لیکن آج حضرت علامہ مولانا محمد شاہد رضا صاحب دیگر علماء کرام نے کہا کہ تھوڑی دیر آپ کو بھی بولنا ہے. میں حضرت کی آمد کا انتظار کر رہا ہوں, بس حضرت تشریف لائیں گے, میری تقریر ختم ہوگی. سنو کپڑے کی بات. اذهبوا بقمیصی, لے جاؤ میری یہ قمیص, میرا یہ کرتا لے جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی. اس بات کا علم جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا تو آپ فرماتے ہیں میری یہ قمیص, میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے ابا جان کے چہرے پہ آنکھوں پہ رکھ دینا, آنکھوں میں نور آ جائے گا. آنکھوں میں نور آ جائے گا. میرا یہ کرتا لے جاؤ, میرا یہ پہران لے جاؤ, میری قمیص لے جاؤ. لے جانے والے کرتا لے جا رہے ہیں, ابھی پہنچے نہیں کہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ کو میرے بیٹے کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے. مجھ کو میرے بیٹے کے پیرہن کی خوشبو آ رہی ہے. تھوڑی دیر میں وہ قمیص پہنچ گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کرتے کو اپنی آنکھوں پہ رکھا, آنکھوں میں نور آ گیا. ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں, ڈاکٹر کی ڈسپینسری میں جانے کی ضرورت نہیں, آنکھوں میں نور, آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی. اب کیا ذہن ملا؟ حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنا دست مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ نہیں رکھا. وہ کرتا جس کا تعلق آپ کے بدن مبارک سے تھا, وہ کرتا آپ پہ رکھ دیا تو روشنی پیدا ہو گئی. تو اے سنی مسلمانوں عقیدہ بناؤ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدا پیرانے مبارک آنکھوں میں رکھ دو, آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جائے تو میں عرض کروں گا ارے جسے خاکی مصطفیٰ مل جائے اگر سینے سے لگا لو تو سینہ مدینہ بن جائے, آنکھوں سے لگا لو تو آنکھوں میں نور پیدا ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرانے مبارک کی برکت کا یہ عالم کہ میرے نبی کی پیرانے مبارک کی برکت کا عالم کیا ہوگا. لیکن ایک جماعت ایسی جن کو جدھر دیکھتے ہیں ان کو شرک ہی نظر آتا ہے. جہاں دیکھو ان کو شرک. تو میں بھی بولتا ہوں جلدی سر. اب ایک بات بتائیں اور اس بات پر غور کریں. شرک جہاں تعظیم کی بات آئی شرک, نبی کے احترام کی بات آئی شرک, نبی کے وقار کی بات آئی شرک, نبی کے ادب کی بات آئی تو شرک. اب جیسے ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ آ رہا ہے, سارے دیوانے خلد آباد شریف پہنچتے ہیں, موئے مبارک کی زیارت کرتے ہیں, پہرانے رسول کی زیارت کرتے ہیں. یہ بولتا ہے شرک. اتنی گہری شین نکالتے ہیں
جیسے ان کو کوئی مخرج ہی نہیں یاد ہے، صرف شین ہی یاد ہے۔ لیکن آپ بتاؤ، یہ تعظیم کا درس آج کی ایجاد نہیں ہے۔ بال مصطفیٰ کی تعظیم تو ابو بکر صدیق نے بھی کیا۔ او سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اللہ کے نبی کے دربار سے ایک منہ مبارک ملے، مختصر کر رہا ہوں، ایک منہ مبارک ملے، خوشبو سے معطر کیا، گھر لے کر آئے، ایک بلند مقام پر رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ گھر کے اندر جدھر کان لگاتے ہیں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ پورا مجمع کہے سبحان اللہ۔ دائیں طرف کان لگایا تو قرآن کی آواز ہے، بائیں طرف کان لگائے تو قرآن کی آواز ہے، آگے کان لگائے تو قرآن کی آواز، پیچھے کان لگائے تو قرآن کی آواز، پورا گھر تلاوت کلام پاک سے گونج اٹھا۔ کمرے میں گئے، دیکھا کہ کون ہے تلاوت کرنے والا، باہر دیکھے کون ہے تلاوت کرنے والا۔ تلاوت کی آواز تو بدستور آ رہی ہے مگر تلاوت کرنے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آواز تو بدستور آ رہی ہے لیکن آواز والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ قرآن کے پڑھنے کی آواز تو آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا بشیر احمد صاحب ہاشمتی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ تمامی حضرات کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر،